خان میں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑے مختصر نوٹس پہ آپ نے مہربانی کی اور ہم اکٹھے ہوئے. دیکھیں میں آج آپ سے کچھ حقائق پر مبنی کچھ ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے بنیادی طور پہ دو وجوہات پر آپ سے یہ بات آج میں نے کرنے کے لیے آپ کو ترجمت دی ہے. الیکشنز کے بعد اوبویسلی گورنمنٹ کی فارمیشن اپنے مراحل میں ہے. وفاق میں، پنجاب میں پولیٹیکل پارٹیز کچھ جو ملک کا استحکام چاہتی ہیں وہ ایک طرف دیکھ رہی ہیں، کچھ جو ملک میں عدم استحکام چاہتی ہیں وہ اپنے اس ایجنڈے پر پچھلے 10 سال سے کاربند ہیں. بلکہ آپ 2014 سے آنورڈز کچھ سیاسی لوگوں کا جو کہ غیر سیاسی لوگ ہیں سیاست کے لبادے میں ہیں، اور وہ جس دن سے ان کا اس ملک کی سیاست میں عمل دخل ہے اس دن سے عدم استحکام ہی ہے، افراتفری ہی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، واقعات آپ کے سامنے ہیں. اور لیٹن کی ایک میکسم ہے، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ، اور وہ ہماری جورسپروڈنس میں بڑا کام بھی دیتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی انسان تو اپنی بات فرضی طور پہ ایک ایکسینچویٹڈ ورژن دے سکتا ہے، لیکن واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور واقعات جو ہوتے ہیں وہ کورس، ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پولیٹیکل واقعات کے کانسیکوینسز یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی سٹینڈ الون ایک پولیٹیکل ایکٹ ہو اور اس کے کانسیکوینسز نہ ہو. ہر سیاسی عمل کا اس کا کانسیکوینس لازمی طور پہ اس کے نتائج نکلتے ہیں. تو میرے نزدیک جب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے محترم ہیں، ایک بڑے عالم دین ہیں اور مجھے ان کا احترام بھی ہے، اور میں نے بہت ساری اپنی سیاسی بات چیت میں کچھ ان سے سیکھا. میں نے کیونکہ ان کی وہ تقاریر میرے حافظے میں ہیں، ریکارڈ پر ہیں. جب جو 2014 کا دھرنا تھا، جب عمران خان نے محاصرہ کیا تھا اسلام آباد کا، اور ایسے لگتا تھا کہ قرون وسطیٰ کا دور ہے اور کچھ بلوائی اسلام آباد پر آ کے وارد ہو گئے. وہ احتجاج تو نہیں تھا، احتجاج کے نام پہ فساد تھا. تو تب مولانا کی وہ تقاریر جو پارلیمنٹ میں تھی میرے لیے وہ کافی بڑی، انہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ شاید ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ احتجاج کر رہی ہے، لیکن مولانا کی تقاریر میں مجھے وہ ایلیمنٹ ملا، وہ شواہد ملے، وہ ثبوت ملے جن میں واضح طور پہ یہ تھا کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، مجھے انہوں نے اس میرے نظریے کو انہوں نے یہ سوچ فراہم کی کہ یہ غالباً ملک کی سیاست کے خلاف ایک سازش ہے، ملک کی عدالت کے خلاف ایک سازش ہے، یہ ملک کے معاشرے کے خلاف ایک سازش ہے. اور اس کے وہ دلائل دیتے تھے، وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے، وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے. تو میری جو سوچ تھی کہ میری بات چیت، میری بحث وہ سیاسی پیرائی میں رہے، اس کو ایک لیڈر، ایک سیڑھی مولانا کی تقاریر، مولانا کے فراہم کردہ وہ جو دلائل تھے اور مولانا کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا، ان کو بیرونی آقاؤں کا اعلی کار کہنا کہ کس کے سرمایہ کی بنیاد پر یہ علماء دین کی تحقیر کرتے ہیں، یہ علماء دین کے برے برے القاب کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں. لازمی طور پہ مولانا کی جماعت کے اندر کافی جید علماء کرام موجود ہیں جن کا ایک بڑا لارجلی احترام ہے. تو یہ کہ عمران کی پارٹی ملک کے خلاف، ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی، اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی. عدالت کے خلاف سازش کر رہی ہے، ایک منقسم سپریم کورٹ کا بینچ. مولانا نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ثاقب نثار اور ان کے ساتھ جو 5-6 ان کے ہم نوا جج صاحبان تھے، وہ جج صاحبان وہی فیصلے جو 27-28 کے قریب فیصلے انہی 5 جج صاحبان سے ہوئے. مولانا نے ان کا بڑا ذکر کیا، اپنی تقاریر میں ذکر کیا کہ یہ تقسیم شدہ بینچ عدالت کا قتل، عدالت میں انصاف کا قتل، معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. تو پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران سازش کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جب چین کے صدر کے دورے کی بات تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف ایک گیم چینجر اکانومی کے لیے سی پیک اس کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور سی پیک کے ساتھ 43 ارب
डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसके साथ सनती जोन्स बनने हैं, जिसमें एक टायर पंक्चर शॉप से लेकर एक आईटी इंजीनियर और आईटी इंडस्ट्री तक के लिए रोजगार के मौके होने, ये सब सैबोटैज करना है। और इस सैबोटैज करने के लिए ये धरना दिया गया है। और मौलाना ने बड़ी दलील के साथ बताया था हमें, मुझे याद है उनकी पार्लियामेंट में वो स्पीच जिसमें उन्होंने दलील के साथ बताया था कि चीनी सफ़ीर गए, सिक्योरिटी अदारों के सरबराह गए और वहाँ से वो इमरान को उठा ना सके, और 1 साल तक वो दौरा मुअख्खर किया गया, और 1 साल तक पाकिस्तान ने लोड शेडिंग मज़ीद बर्दाश्त की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉल हुई, वो मामलात हमारे कर्ज के साथ चले। वो उस धरने के नतीजे में मौलाना ने हमें तफसील बताई थी कि कितने अरब रुपए का नुकसान हुआ है, कितने अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर उस धरने की बदौलत मुल्क का नुकसान हुआ है। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि ये सियासत नहीं है, ये गालिबन खाना जंगी की तरफ धकीलने की एक खौफनाक साजिश है, और ये बैरूनी आकाओं के कहने पे हो रही है। अब यहाँ तक तो मुझे एक बात आज समझने से मैं कासिर हूँ कि अगर आज उनकी कोई अरेंजमेंट उनके साथ होती है तो ये पोजीशन मौलाना के इस पूरी जो उनकी 5, 7, 10 साल की मुसलसल इमरान के साथ जो उनकी एक मुखासमत थी, मुखालिफत थी, या उसको आप कह लें कि वो ज़ाती दुश्मनी से आगे चली गई थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने पब्लिकली ये बड़ी बार बात की कि वो मौलाना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो किसी तौर पे भी उन्होंने हमारी जमात के बारे में भी ये किया। उन्होंने सियासत को बुरा करने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हुए, जब वो कोर्ट्स की स्क्रूटनी से गुजरे, भले वो हाई कोर्ट्स की स्क्रूटनी से गुजरे, भले वो सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी से गुजरे, सब में ये तय हुआ कि नैब को तो ये मुकदमात कायम ही नहीं करने चाहिए थे। तो लोगों के ज़ाती कारोबार के मामलात थे जिनको उठाकर उनको क्रिमिनल केसेस के तौर पे उनको बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एनीवेज इस सारी बात को यहाँ छोड़ते हुए कि जो मौलाना का मौक़िफ़ था, आज अगर उनकी कोई बातचीत उनके साथ हो रही है, उन लोगों के साथ हो रही है, तो उनके बारे में जो मौलाना की राय थी उस पर बेस्ड हमारी भी एक बड़ी उनके मुतालिक राय कायम हुई कि उन्होंने ये जो कुछ किया। और फिर जब 9 मई का वाक़या हो गया तो 9 मई के बाद तो उनकी इस बातचीत का मैं ऐनी शाहिद हूँ, मेरी मौजूदगी में वो बातचीत होती रही। मौलाना ना सिर्फ मौलाना बल्कि मौलाना साहब के जो बेटे और मौलाना असद, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, बड़े अच्छे सियासी ज़हन के मालिक हैं। काबीना की मीटिंग्स में शहबाज साहब की काबीना के वो रुकन थे, और उनका मौक़िफ़ इतना सख्त था कि इन लोगों से बातचीत करना कुफर के मुतरादिफ है। वो समझते थे ये सियासतदान नहीं है। मैंने खुद उनकी वो उस गुफ्तगू में उस वक़्त मेरे साथ कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्त भी थे, जिनमें सैयद नवेद कमर थे, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब थे, मैं था और आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे। तो एक मीटिंग में जो मुझे मौलाना ने कहा, मैं उस वक़्त थोड़ा खौफज़दा भी हुआ, क्योंकि मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, मैं जज्बात में इस हद तक शिद्दत के बड़ा मुखालिफ था। मैं इमरान की जमात के इस वतीरे के सख्त मुखालिफ था कि इन्होंने सियासत को बहुत ज़्यादा नफ़रत बो दी है इसके अंदर। ये नफ़रत बो ये रहे हैं काटेंगी नस्लें, ये नफ़रत बो ये रहे हैं, इसका नुकसान मेरे मुआशरे को होगा। ये क्लीवेज इतना डीपन हो जाएगा कि आपका सरे बाजार सड़क पे निकलना मुतहारिब फ्रीकैन का मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये मुखासमत दुश्मनियों में बदलती जा रही है। और जिस वक़्त मुझे मौलाना के फर्जंद अर्जुमंद बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े ज़ीरक हैं, बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, उनकी तकारीर असेंबली की, और ख़ास कर जिस मीटिंग का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि जब बातचीत करने के लिए फॉर रेफरेंस ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमे में ये हमारी राय थी कि वो जाकर बात करें, जब इलेक्शंस के इनेकाद के मुतल्लिक थी, तो मौलाना असद साहब का 2 टोक फैसला कि हम इसमें ना शामिल हैं, ना हम इनके साथ बात कर सकते हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, इन्होंने मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश की है, उसके वो शवाहिद देते थे।
ये वो बताते थे कि चोर चोर का शोर बचाया 7 से 11। वो कुछ एंकर्स का टीवी के मीडिया पर्सन्स का नाम लेकर बताते थे कि इनके पे रोल पर हैं, कुछ टीवी के चैनल के मालिकान इनके पे रोल पर हैं, उनके पास शवाहिद हैं। वो कुछ अफसरान का नाम बताते थे, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का जिक्र करते थे जो इनकी हुकूमत बनाने में जिम्मेदार थे। उनके मुतल्लिक कहते थे कि उन्होंने मुल्क का बहुत बुरा किया। साथ उन्होंने ये भी बताना शुरू किया कि उन्होंने दीन का कैसे बुरा किया। मुझे नहीं पता था कि अमर बिल मारूफ, इमरान अपने लिए कहते थे कि मैं अमर बिल मारूफ हूँ, और अमल बिल मारूफ कुरान की आयत के साथ अपने नाम के साथ मंसूब करना और दूसरों को नहीं मनकर सियासत में कहना, इसके मुतल्लिक उनके दलाइल थे कि ये शख्स कोई बड़ा कमज़ोर अकीदे का आदमी इस तरह की जसारत कर सकता है कि कुरानी अकायद कुरानी आयात को पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के अंदर ऐसे एंटर किया जाए। इया का नाबुदू व इया का नस्तईन की हद तक तो बात थी, लेकिन अपने आप को अमर बिल मारूफ डिक्लेयर करना, डिक्री फ्रॉम द वर्सेस ऑफ कुरान लेना, इस पर मौलाना का एक मौक़िफ़ था और बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि अदालत के बारे में जो बात करते थे, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो ये तहरीक अदम एतमाद थी, आप सब जानते हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ अ स्पोक्स पर्सन टू शहबाज साहब, उन दिनों में मैं उनके तर्जमान की हैसियत में उनको असिस्ट कर रहा था। तो मेरे सामने के वाक़यात हैं, एक एक वाक़या मेरे सामने के, आप सबके हाफ़ज़े में होगा कि उन दिनों में एक सेनेट का इलेक्शन हुआ था जिसमें हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हुई थी। आप सबको याद है, वो 17 के 18 वोट से वो इलेक्शन हारे थे। इस चीज़ ने हमें तक़वियत दी। मैं शहबाज साहब के पास उस मीटिंग में, जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ और लोग भी थे, तो जिसमें ये तय हुआ कि ये इमरान ने जो अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, ये एक चीटेड मैनर में लिए, असेंबली के फ्लोर की तौहीन की है। जिस अंदाज में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था वैसे नहीं लिया, बड़ी मेल प्रैक्टिस के साथ लिए, और इनके साथ अब इनके मेंबर्स नहीं हैं तो इस हुकूमत को रहने का मजीद हक नहीं है। अब इस सूरत हाल में ये बातचीत शुरू हो गई बिटवीन पार्टीज़, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें मौलाना की पार्टी भी थी, और फिर मेरे करीबी दोस्त थे, जिस वजह से मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जिनमें थे राना कासिम नून साहब थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। इसी तरह राजा रियाज साहब थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। सरदार रियाज खान मज़ारी थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। तो मैं एक दिन पार्लियामेंट्री लॉजेस गया, ये सारे साहब एक कमरे में मौजूद थे, एक लॉज में। तो इन्होंने कहा कि जी हम वी विल सपोर्ट इमरान, मुमकिन ही नहीं है कि हम उसके साथ चलें। उसका टिकट लेना तो इस वक्त बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने आप को पब्लिक के सामने ले जाकर बड़ा एम्बैरस होंगे हम। तो हम तो उनके साथ नहीं हैं, और ये सिर्फ हम नहीं हैं, ये 20-21 लोग हैं। ये गालिबन समवेयर अगस्त की बात है। उन दिनों में ईवीएम मशीन्स की बात हो रही थी, उन दिनों में इलेक्टोरल लॉज को चेंज करने की बात हो रही थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि किबला अगर ये लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, सेनेट में तो उनको शिकस्त हो गई है, वो हफीज शेख का इलेक्शन हार गए, अब अगर ये लेजिस्लेशन लेकर आते हैं और आप कह रहे हैं आप उनके साथ नहीं हैं, ये एक बड़ा अब बेहुदा स्क्रिप्ट है जिसपे इलेक्शन कमीशन के 35-36 एतराज़ात आए हैं, जिसपे सेनेट की कमेटी मोतरज़ है, जिसपे नेशनल असेंबली की कमेटी मोतरज़ है। तो आप इस पे वोट करेंगे तो आप पे पार्टी डिसिप्लिन ने कहा जी नॉट एट ऑल, अंडर नो सर्कमस्टांसेस हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ हम नहीं, हम 20-22 हैं। मैंने ये बात जाकर मोहतरम उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज साहब को मैंने ये सबमिट की। मैंने कहा सर ये उसकी पार्टी की हालत है, मेरा ख्याल है ऑपोजिशन पार्टीज को ये देखना चाहिए मामला, अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है तो वो कैसे इसको। उन्हीं दिनों में फिर आपको याद होगा कि 17 इलेक्शंस हुए, 17 बाई इलेक्शंस। 17 बाई इलेक्शंस में पब्लिक सपोर्ट का ये हाल था कि लीविंग असाइड सियालकोट बरियार साहब इलेक्शन, 16 इलेक्शन इन्होंने लूज की, और बरियार का इलेक्शन भी जो था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे फॉर अ रीजन, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा। लेकिन एनीवेज आउट ऑफ ऑल इलेक्शंस जितने उन्होंने कंटेस्ट किए पीटीआई ने एज गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल पार्टी, और टू लॉर्ड्स में, चाहे वो साउथ में था, चाहे वो कोई पिंडी की साइड पे कोई इलेक्शन था, चाहे वो सेंट्रल पंजाब में था, या किसी भी हिस्से में मुल्क के इलेक्शन था, बड़ी बुरी तरह से शिकस्त खा रही थी, हजारों वोटों की लीड से शिकस्त खा रही थी। इन्हीं दिनों में ये मैं आपको कह रहा हूं कि आउट ऑफ 16 इलेक्शंस वो हार चुके।
ایک یہ 17 ووٹس والی بات میں نے آپ کو کی جس میں حفیظ شیخ صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ڈیفیٹ ہوئی سینٹ کی سیٹ پر. اسی طرح 16 میں سے 17 انتخابات میں مجھے یاد ہے جب مولانا کی پارٹی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر فرسٹ فیز آف الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹس کے, اور مولانا کی پارٹی نے بڑی سیٹس جیتی تھی. تو مولانا اس وقت اس بات پر بالکل کنونسڈ تھے کہ یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس نے اپنی پبلک سپورٹ لوز کر دی ہے ایبسولوٹلی بیڈ گورننس کے ساتھ, ملک کا دیوالیہ کرنے کے ساتھ, ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کرنے کے ساتھ, اینڈ کپلڈ ود وہ جو آرگومنٹس میں نے آپ کو پہلے ان کے بتائے ہیں کہ مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی, سازش کی اس کے خلاف, ملک کی ریاست کے خلاف سازش کی, معیشت کے خلاف سازش کی, معاشرے کے خلاف سازش کی, عدالت کے خلاف سازش کی. تو یہ مولانا کی کنوکشن تھی ایمان کے حد تک, انکلوڈنگ امر بالمعروف والی بحث, باقی بحث مباحث کے ساتھ چلیں. خیر, تو اس وقت مولانا کا یہ موقف تھا کہ جب یہ اتنی بری طرح سے خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹس کے فرسٹ فیز میں مولانا کی پارٹی کو بڑا ووٹ مل گیا ہے اور ان کو ووٹ نہیں ملا, تو یہ اب کنسنسس بلڈ ہو رہا تھا بٹوین پولیٹیکل پارٹیز, اور اس کنسنسس کی بنیاد پر یہ طے پا رہا تھا کہ یہ اپنی پبلک سپورٹ لوز کر کے, اور جو ان کے الائز تھے, ان کے الائز میں مسلم لیگ قائد اعظم تھی, ان کے الائز میں ایم کیو ایم تھی, ان کے ساتھ روابط تھے, بات چیت ہو رہی تھی, ان کی اپنی پارٹی کے اندر فرکشن تھی. تو اس صورتحال نے انکریج کیا, اور اسی وقت اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر, میں آپ کو وہ ڈیٹ بھی دے سکتا ہوں کہ جس تاریخ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. وہ جو 1 پیج کی سٹوری تھی, جو یونیفارم میں 35 کے 35 وزیر صبح سے لے کے رات تک جس کا راگ الاپتے تھے کہ ہم ایک صفحہ پہ ہیں. اب وہ بات کہ ہم اس حکومت کو چلائیں گے, یہ کہ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کو پوری سپورٹ لینڈ کرے, اچھا اس میں اس کو قائم رکھنے کا بھی معاملہ چل رہا تھا. اب اس ساری صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز نے, کین اینی بڈی ٹیل می, کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ جائیں جا کے نو کانفیڈنس موو دیں؟ کیا کوئی خالد خان مقصی کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ جا کر نو کانفیڈنس موو دیں؟ کیا کوئی شہباز صاحب کو یا میاں نواز شریف صاحب کو بتا کے کہہ سکتا ہے؟ وہ جو ان کے اوپر مقدمے قائم کر رہے ہیں, وہ جو ان کو جیلوں میں ڈال کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے میاں حمزہ شہباز کو 2.5 سال حبس بے میں رکھا, جنہوں نے باپ کی آنکھ کے سامنے, اور کچھ نہیں بولا اس وقت انسٹیٹیوشن, کہیں سے کوئی بات نہیں, بیٹی کو قید کر دیا, یہ ساری کو مذاق کی باتیں, اور وہ لوگ ہمیں بلا کر کہیں گے کہ آپ جائیں اور جا کر آپ یہ ڈال دیں, اس کے اندر آپ تحریک اعتماد ڈالیں. اور انہی دنوں میں آپ کے سامنے ایک اور آپ کی میں میموری, کیونکہ آپ سب لوگ فیلڈ میں کور کرتے ہیں, آپ کے توسط سے میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں, اینڈ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو واقعات, جیسے میں نے کہا کہ یہ انسان اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ کے اس کو ایک طرح کا بیانیہ دے سکتا ہے, لیکن واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے. انہی دنوں میں کینٹونمنٹس کے الیکشنز ہوئے, کینٹونمنٹس کے الیکشنز میں بری طرح سے وائپ آؤٹ ہو گئی پی ٹی آئی. آپ کو یاد ہوگا لاہور کینٹونمنٹ کا الیکشن, سرگودا کینٹونمنٹ کا الیکشن, گجرانوالہ کینٹ کا الیکشن, they were nowhere, ان کا کہیں وجود نظر نہیں آ رہا تھا, اتنی بری طرح. تو ان حالات میں ہمیں یہ لگا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ ایک سچویشن ہے جس میں یہ گورنمنٹ اگر اس کو مزید وقت دیا گیا تو یہ جس طرح کے اکنامک فیصلے لے رہے ہیں, جس طرح سے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیل کر رہے ہیں, یہ جیسے تیل کی انہوں نے ارینجمنٹ رکھی ہے کہ لینا کس قیمت پر سبسیڈائزڈ کر کے اس میں اپنے وہ ندیمز کو, اور وہ جو تھے ان کے, مجھے اب تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہ گئے, جو انہوں نے اپنے ایڈوائزرز لگائے تھے, وہ جو پورے جہاز نکال کر بیچ رہے تھے, اگر یہ ان کو اسی طرح سے اجازت دی رکھی اور یہ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے تو یہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیں گے. اور ایسی سچویشن پر جس کی آپ نے بعد میں کڑیاں دیکھی, شوکت ترین کی وہ کال جو محسن لغاری کو تھی, کیا آپ کے حافظے میں نہیں؟ یہ ساری باتیں تھیں. اب کنیکٹڈ ود واٹ مولانا صاحب سیڈ کہ یہ ایک سازش ہے. اب مجھے اور تقویت ملی کہ یہ مولانا جو کہتے ہیں یہ درست ہے, نہیں تو کس طرح سے ملک کا سابقہ وزیر خزانہ, ایک سابقہ پروونشل منسٹر, دونوں فائنانس منسٹرز, اور وہ دونوں آپس میں بات چیت یہ کر رہے ہیں
کہ تم اس پروگرام کو ڈیفالٹ ہونے دو, اس کو جانے دو. وہ اس وقت پرویز الہی کی کیبنٹ میں تھے, اس وقت وہ محسن لغاری وہ سرونگ تھے. تو اس کو تم اس پہ سائن نہیں کرنے, اور پروونسز کو کھڑے کر دو, اسٹیٹ کے خلاف کھڑے کر دو, وفاق کے خلاف کھڑے کر دو. اس نے سیمنٹ کیا اس بات کو کہ مولانا جو کہتے تھے وہ درست کہتے تھے. مولانا کی باتیں تو جلی حروف میں, سنہرے حروف کے ساتھ لکھنی چاہیے کہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ آدمی ملک دشمن ہے, اس آدمی نے گمراہ کیے. ایسی یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ ہوتا رہا ہے. اسی طرح سے قوموں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے کہ رائٹیسنس ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے اور سیلف رائٹیسنس تباہی کے دھانے پر لے کر چلی جائے. کنونس تھے ہم کہ مولانا کے آرگومنٹ میں وزن ہے کہ سیاست کے خلاف سازش ہوئی, ریاست کے خلاف سازش ہوئی, عدالت کے خلاف سازش ہوئی, اور پروو ہو رہی تھی, واقعات کے ساتھ پروو ہو رہی تھی. کیا 5 جج اور ثاقب نثار اور وہ پورا بینڈ ویگن ثابت نہیں ہوا؟ 28 مقدمے میاں نواز شریف کے خلاف, 28 کے 28 مقدمے ان کی پارٹی کے خلاف. جو مقدمہ سننا ہے یہی 5 جج سنیں گے, کوئی اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور پھر وہ تقسیم ہم نے خود دیکھی کہ یہ لوگ تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے. The superior most court of the Supreme Pakistan Supreme Court, these 12 people cannot sit together. آپس میں ان کا سلام دعا تک نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا مولانا تو بڑے زیرک, بڑے سمجھدار, مولانا سے زیادہ چیزوں کا احاطہ کرنے والا اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے معیشت پر جو ان کی دلیل تھی وہ بڑی مضبوط تھی. اسی طرح معاشرے میں نفرت بونے پہ جو ان کی دلیل تھی بڑی مضبوط تھی. تو ہم نے یہ بات, میرے جیسا جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے جو مولانا کا بہت احترام کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر اور کسی کا ایجنٹ ہے اور یہ ملک پاکستان کے خلاف یہ کیٹمی طاقت ہے اور اس کے خلاف جو یہ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے, اور وہ بات گالم گلوچ تک جاتی تھی. جو مولانا کو وہ کہتے تھے ہمیں میری عمران کے بارے میں یا اس کی پارٹی کے جو اس کے وہ لوگ تھے ان کے بارے میں جو میں نے رائے قائم کی, اس میں ایک بینچ مارک مولانا بھی تھے. میں نے کہا یار یہ ایک دیوبند بہت بڑا, ایک میں جانتا ہوں تاریخ پاکستان میں ان کا کردار جانتا ہوں, اس کے بعد ان کی دین کے لیے خدمات جانتا ہوں, ان کو ایک بڑے جمہوریت پسند کے طور پہ میں نے دیکھا ہے. اب ایک سٹینڈ الون کسی پوزیشن پر آ کے اگر آپ کی وہ ساری پوزیشن گوز ڈاؤن دا ڈرین, نیچے جا سکتی ہے, تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں تھوڑی سی تاریخ کی درستگی کر دوں. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں, کیونکہ میں اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھ سکتا, ضمیر کا بوجھ نہیں رکھ سکتا. میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے ایک میٹنگ کا میں شاہد ہوں. ابھی بلاول صاحب کی ایک میں آپ کو دے سکتا ہوں پوزیشن, ابھی میں نے دیکھی ہے مولانا کی اس بات کے بعد بحث کھل گئی, کیونکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ وہ عدم اعتماد جو کہ بڑا پولیٹیکل ایکٹ تھا جس کے لیے ہم نے بڑی بھرپور کوشش کی تھی, میں آن اوتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سوائے مسلم لیگ کی ٹکٹ کے وہ لوگ جو عمران کی پارٹی سے ان کو چھوڑ کر, ان کی غلط پالیسیوں پر چھوڑ کر, ان کی معیشت کی تباہی کے باعث, ان کے نان پولیٹیکل بیہیویئر کے باعث, ان کی جو عوام الناس کے اندر بالکل ایک اپوزیشن جو ایروڈ ہو چکی تھی, اس کے باعث وہ 22 لوگوں کا ارینجمنٹ مسلم لیگ کے ساتھ صرف مسلم لیگ کی ٹکٹ تھی. ہم نے وہ الزام بھی سنے جب عمران شور مچا رہے تھے کہ یہ منڈی لگی ہے, پیسے دے رہے. میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان 22 میں سے کوئی ایک شخص کسی 1 روپے کا لین دین خدا نخواستہ, وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل موو تھی, وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل اپنی آرگینک اس کی حکومتی تباہ کاریوں کے باعث اس کو لوگ چھوڑ کر جو جا رہے تھے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پولیٹیکل اس گورنمنٹ کا پاکستان کی تاریخ کا پہلا عدم اعتماد جو کامیابی کے ساتھ سر انجام پایا, جس پر سپریم کورٹ, وہی سپریم کورٹ, اس سپریم کورٹ نے بھی اس کو رستہ دیا. نہیں تو اس کو آئین کو سبورٹ کرنے پہ, آئین کو توڑنے پہ اس کو سزائی ملنی چاہیے تھی, لیکن اس وقت یہی کیا گیا کہ جو اسمبلی توڑی کی بال. خیر اینی ویز بات کہیں اور جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ میٹنگ جس میٹنگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے, مولانا جانتے ہیں کہ میں بھی اتفاق سے اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بطور سپوکس پرسن اکثر ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس میں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈالو تحریک عدم اعتماد اور وہ کر لو, تو میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو,
وہ تو اس کے نمائندے عمران خان کے، جس کو میں بھی مائنڈ کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف، یہ کیسے بات کر رہے ہیں. اور جنرل فیض تو اس وقت سب کی ہٹ لسٹ پہ تھا. کس وقت جنرل فیض نے ان کو جا کے بایو صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس اور ڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم یہ عدم اعتماد، تو کیونکہ مجھے مولانا کی تکریم بہت ہے، مجھے مولانا کی عزت بہت ہے. میں مولانا سے زندگی بھر ان کے سیاسی تدبر کو، ان کی جمہوریت پسندی کو میں اس پر قائل رہا ہوں. ان کی عمران کے خلاف جو پوزیشن تھی میں اس کو، اب یہ جو ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا، اس واقعہ میں مولانا کا وہ ریزسٹ کرنا، میں سمجھا مولانا بڑے زبردست آدمی، ایک آرمی چیف جس کو شاید عمران نے کہا ہوگا جا کے کہ آپ اپوزیشن سے بات کر لیں، آپ بیچ میں ثالث بن جائیں، کوئی حکومت نہ ٹوٹے، یا میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، یہ عدم اعتماد نہ کریں، مجھے ڈسکریس نہ کریں. نمبر تو ختم ہو گئے تھے، نمبرز تو دوسری سائڈ پہ تھے. تو وہ جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں، وہ الیکشنز میں جاتا ہے، تو وہ بات کس طرح کنیکٹ نہیں ہوئی سم ہاؤ. اب مجھے اگر مولانا کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی بندہ، کوئی ایک آدمی جو آ کے یہ بتا دے کہ کب ان کو وہ ملے. اور جنرل فیض کا تو غالباً یہ جھگڑا رہا اس بات پہ کہ وہ وہاں پر نہیں تھے، اور وہ تو اس وقت شاید کہیں کور کمانڈر ہوں گے، پروبلی آئی ڈونٹ نو، وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن جو میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے کسی کے کہنے پر، یا خدا نخواستہ یہ سارے سیاسی زوما اپنی اپنی بات سب کر سکیں گے آ کے، کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ تحریک عدم اعتماد دی، بالکل قطعی طور پہ نہیں. کیونکہ اس عدم اعتماد کے ڈالے جانے سے جن لوگوں نے اس کو فائل کیا، جس طریقے سے وہ فائل ہوئی، کیا سیاسی مشاورت ہوئی، اس سب میں مولانا شامل تھے. آج پتہ نہیں ان کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. نہیں دیکھیں، میں ملک صاحب، میں خود حیران ہوں، میں اس بات پر حیران ہوں کہ مولانا کی یہ بات چیت میرے سامنے جو ہوئی وہ ڈیفرنٹ تھی. وہ ایک میٹنگ ضرور ہوئی، اور اتفاق سے میں اپنے صدر محترم جو کہ لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت، پرائم منسٹر ٹو بی تھے، اور وہ اس میں ساری جو ووٹس کی کیمپین تھی ہم ان میں اس کو اسسٹ کر رہے تھے. تو اس میٹنگ کا میں نے حال دیا جس کو میں خود دل میں برا سمجھ رہا تھا کہ یار یہ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں، اس کا پیغام لا کر کہہ رہے ہیں ہم تو، ہماری نو کانفیڈنس تو کامیاب ہونے والی ہے. اور تو مولانا نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ دیا، انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ ہمیں وڈرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں، اگر تو یہ جنرل صاحب نے ڈلوائی تھی تو پھر وہ وڈرا کرانے کیوں آئے بیٹھے تھے. دیکھیں یہ ملاقات، مجھے اس بات پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ عمران کا پیغام لے کر باقی ساری اپوزیشن کے پاس آئے کہ شاید اس کے ساتھ ملک میں کوئی بڑا عدم استحکام آ جائے گا، اور اگر وہ فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن کر کے الیکشنز میں جاتے ہیں تو آپ الیکشنز میں چلے جائیں. یہ اس کا مطمئن نظر ہے، اور اس کی تاریخ بھی میں بتا سکتا ہوں، 27 مارچ اس کا وینیو، 26 مارچ، اور اس کا وینیو بھی میں بتا سکتا ہوں. بی میس تھا، اب یہ شاہراہ قائد اعظم، یہ پنجاب ہاؤس، ججز کے ہاؤس کے نیچے والا جو بی میس ہے، وہاں پر یہ میٹنگ تھی. اور وہاں پر جو میرے سامنے بات چیت ہوئی، اس میں کیا بلاول صاحب نے کہا، اس میں کیا کہا مولانا نے. تو اگر خدا نخواستہ وہ تحریک عدم اعتماد جس کے نتیجے میں، جس کو سٹیئر میری جماعت اور باقی ساری الائٹ پارٹیز کر رہی تھی، تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک شخص جو خود ڈلوا سکتا تھا تو وہ شخص آ کے اس کو رکوا کیوں رہا تھا. I fail to understand. دیکھیے ابراہیم، نہیں ابراہیم، میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں،
میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، میں ازمپٹیو، دیکھیں نا آپ نے اچھی بات کی، میں ازمپٹیو بات پہ کیا جواب دے سکتا ہوں کہ آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز آ کے یہ کہتی ہیں، میں بالکل اس بات کی بلا خوف تردید 26 تاریخ کی میٹنگ کی میں نے آپ کو احوال شیئر کیے، میری موجودگی میں یہ بات ہوئی۔ نمبر 1، کسی کے کہنے پر ہم نے تحریک عدم اعتماد نہیں کی، میں نے آپ کو شواہد دی، واقعات بتائے، میں نے بتایا 16 میں سے 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے لوز کی، کنٹونمنٹ بورڈز لوز کیے، مولانا کی جماعت نے ایک بڑی سیلیبریٹڈ وکٹری لی وہاں سے فرام کے پی، وہ جس پہ ان کا بڑا موقف تھا کہ یہ ہم نے جیتی ہیں، اس کے ساتھ سینٹ میں ان کی شکست ہوئی، ان کو 17 ووٹ کم پڑے، اس کے ساتھ پھر ان کے باقی معاملات جتنے تھے، میں نے آپ کو ایک ان میں سے، ان واقعات میں سے اینی ون آف یو جتنے آپ دوست بیٹھے ہیں، ان میں سے مجھے کوئی ایک واقعہ آپ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہوا، اور یہ جو رائیول پولیٹیکل فورسز ہیں کیا ان کو انکریج کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس ایک سیکنڈ، کہ ایک بندہ جس کے پاس ہاؤس میں سپورٹ نہیں ہے، جو ایک فراڈولنٹ ووٹ آف کانفیڈنس لے رہا ہے، جو اپنا ایک سینیٹر وہاں سے الیکٹ نہیں کروا سکا، اسی ہاؤس میں اس کے پاس نمبرز نہیں ہے، ہم ادمے تو ہمیں کسی جنرل کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مولانا نے توہین کی ہے باقی جماعتوں کی، میں تو آپ کو بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ Why did he say that? ایک پولیٹیکلی آرگینک موو جس میں ووٹوں کے ساتھ وہ ووٹ آؤٹ ہوا، تو وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ڈالا گیا نو کانفیڈنس موو ہے، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر اس وقت یہ سٹیٹمنٹ پبلکلی دے چکے تھے کہ یہ ہم نیوٹرل ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے شور مچایا عمران نے آ کے، کیا ہم آنکھوں سے آنکھیں بند کر گئے؟ کیا ہمارے سوالات کا رخ ایک طرف جا سکتا ہے؟ اس نے نہیں کہا کہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل، اس نے نہیں کہا کہ امر بالمعروف میں ہوں، جو میری حمایت نہیں کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر۔ دیکھیں آپ ازمپٹیو ابراہیم، ہاؤ کین آئی ٹاک آف این ازمپٹیو کوسچن؟ دیکھیں یہ مولانا خود بتا سکتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور کیوں ہیں، لیکن یہ بات مولانا نے بالکل حقائق کے برعکس، بالکل برخلاف اس پورے وہ جو شواہد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہاں مولانا ایک میٹنگ ثابت کر دیں، بتا دیں، میں کہہ رہا ہوں مولانا یہ آ کر ثابت کر دیں کہ کوئی ایک میٹنگ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کہا کہ جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ڈال دو، کس کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی، کس کو کہا گیا؟ وہ میٹنگ کیا مولانا کے ساتھ ان کی ہوئی؟ مولانا ثابت کر دیں، بات ختم کر دیں۔ تو میں اٹ از اے ٹریٹ ٹو واچ کہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام اکٹھے کہیں کھڑے ہوں گے، مجھے تو دیکھ کے اچھا لگے گا۔ دیکھیں میں عباس مجھے یہ کہنے کا حق دیں کیونکہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے سامنے کچھ سروائیول آف سٹیٹ کے بھی مسائل ہیں، صرف میری پاپولیرٹی میرا مطمع نظر نہیں ہے، میں اس ریاست کے ساتھ میری ایک وابستگی ہے، اور وہ وابستگی اس کے سروائیول میں ہے۔ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا کہ پولیٹیکل فورسز اپنا یہ رول پلے نہ کریں اور اس کو اس میس میں سے نہ نکالیں جو میس آئی کے اور اس کی پارٹی نے چھوڑا تھا، اور جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کے گئی۔ ایک سلوگنیرنگ سی بات ہے، اگر یہ مولانا طاہر القادری سے منسوب نہ ہوتی تو شاید اس کی کوئی اہمیت ہوتی کہ سیاست نے ہی ریاست بچائی، لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے بڑے قابل عمل اور بڑے اچھے پولیٹیکل سلوگنز جو ہیں وہ
फॉर सम ऑड रीज़न कुछ ऐसी जगहों से वाबस्ता हो जाते हैं। अगर उस वक़्त ये PDM के लोग मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इंक्लूडिंग मौलाना साहब हिमसेल्फ, ये सब लोग उस हुकूमत को ख़त्म ना करते और IMF का दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हमारा बहाल ना होता, इनकी वो जो वायलेशंस थी, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस के मुतल्लिक थी, चाहे इनकी जो कमिटमेंट्स थी, जो IMF के साथ इनके अरेंजमेंट्स थे, तो फिर वो जो खौफनाक सूरत हाल होती, उसको फिर आप और मैं भुगतते। बिल्कुल नहीं, मौलाना तो इसकी तखीर पर नाराज थे। मौलाना कहते थे जल्दी करें, और ये मैं वो वक्त और टाइम बता सकता हूँ। और मौलाना आपको याद होगा कि हमारी पार्टी में गालिबन ये एक बड़ी क्लियर सोच थी कुछ लोगों की, जिसमें आई कैन प्लेनली से, जिसमें मरियम नवाज भी शामिल थी, जो ये चाहती थी कि अदम एतमाद ना हो और हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाए, और या वो ये कहती थी कि इसमें हम अपने इस्तीफे दे के सिस्टम से बाहर निकले। आप सबको याद होगा, हमने पंजाब असेंबली से अपने रेजिग्नेशन स्पीकर को दे भी दिए, लेकिन मौलाना ने वो दोबारा जो मामलात जिसमें मियाँ साहब के साथ उनका राब्ता, जिसमें उनका राब्ता मोहतरम जरदारी साहब के साथ, इस अदम एतमाद को तो स्टीयर ही वो कर रहे थे। अब हम पूछना चाह रहे हैं मौलाना से कि क्योंकि हमने सदर जमात वो थे, उनके साथ मिलकर ये तहरीक डाली थी, तो मेरा मौलाना से सवाल है कि वो वक्त बता दें, वो वेन्यू, जैसे मैंने बताया कि BMS था, 26 तारीख थी, तमाम सियासी जमातों के सरबराह थे, और मैंने शदीद, मुझे वो नागवार गुजरी मीटिंग, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक शहबाज साहब को असिस्ट करने के लिए साथ था, मैं पार्टिसिपेंट तो नहीं था लेकिन मौके पे था, लेकिन देख ये रहा था कि उन पार्लिमानी सरबराहान के साथ इमरान खान का पैगाम आर्मी चीफ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अदम एतमाद वापस ले लें, वो इलेक्शन में जाता है, और ये सारी, तो वो दोनों बातें बिल्कुल मुतजाद है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इसमें मैंने आपको जो बात की कि मौलाना की सरबराही में वो डाली गई। अब हमारे साथ तो किसी जनरल की कोई मुलाकात नहीं, लेकिन अगर वो मुलाकात मौलाना के साथ है तो बता दें, कोई एक आधा गुआश हुआ साथ में किसके साथ। नहीं देखिए यहाँ नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुने, बड़ा ही अच्छा किया आपने ये बात की। साइफर की तो अदालत से एक प्रोनाउंसमेंट आ गई, अभी आपको मजीद पूछने की जरूरत है? उसमें तो वो कन्विक्टेड हैं, और फिर वो कासिम सूरी का खत जो उन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा था, देन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और उसकी बुनियाद पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को स्टॉल किया। अदम एतमाद की मौजूदगी में विदाउट वोटिंग इजलास बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ऐसे कानून है जैसे सूरज के साथ रोशनी। वो बर्खास्त किया, वो खत लहराया, ऐसे जेब से बाहर निकाला कि ये मैं चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं। उसके बाद केस चला, सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच वो केस सुनता रहा। 4 तो क्योंकि साकिब निसार के साथ मैंने जो आपके साथ अर्ज किया, उसमें एक मंदोखेल साहब का नोट भी है जस्टिस का, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जुर्म है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आइंदा ऐसी प्रैक्टिस ना हो, इसको रोकें, इसके लिए कानून साजी करें। यानी एक फ्लॉड लेटर जो कि एक जालसाजी से तैयार किया गया था, और वो साइफर जिसमें मिनट्स के लिए आजम खान को कहा गया कि आप इसके अंदर ये लिख दें, वो साइफर तो एक रूटीन की एक डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है, वो आप भेजते हैं। अगर मेरी मौजूदगी में मुझे आपका कोई सवाल नागवार गुजरा है और मैं डिप्लोमेटिक किसी मिशन में हूं, तो मैं ये अपने मिशन को वापस लिख के भेजूंगा अपने फॉरेन ऑफिस को कि वहां पर मुझे वो ये जो साहब थे फलां अदारे से वाबस्ता, इनका ये सवाल था जिसके अंदर ये चीज थी, तो मैं उसको अपने कोड वर्ड में लिख के भेजूंगा, इसको डिसाइफर कर लो। अब ये कहना साइफर के साथ इसको लिंक करना,
یہ ساری کی ساری جو کہانی تھی اس کے محرکات اور آج مولانا کا جو یہ بیان ہے, میں تو بڑی سمپل بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا کی کوئی ایسی ملاقات جس میں مولانا سے جنرل نے کہا کہ آپ یہ ڈال دیں تحریک عدم اعتماد, اور اس میں وہ محترم فیض صاحب کا نام لے رہے ہیں, ہمیں بتا دیں کہ مولانا کو کس نے کہا. ہم نے تو یہ اپنے سیاسی عمل کیا, ہم نے تو یہ دیکھا کہ عمران اپنی سپورٹ بیس لوز کر گئے, اتحادی ان کے ساتھ نہیں رہے. ہم نے تو اس بنیاد پر کہ ان کی میجورٹی لوز ہو گئی ہے تو ان کو گورنمنٹ کا حق نہیں ہے. سمپل بات. کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی فہم و فراست, ان کا جو سیاسی تدبر ہے, اس کے تمام کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ قائل نہیں ہیں. آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا کیونکہ ان کا جو سیاسی تدبر تھا وہ یقینی طور پر سب سے آگے تھا. یہ بتائیے گا, آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پارلیمان چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اتنا عرصہ نہیں نکال سکے گی, اور اس کی جو پالیسیاں ہوں گی وہ کہیں اور سے آئیں گی جن کی طرف ان کا اشارہ ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ بطور سیاسی کارکن یہ بتائیے گا, یہ جو پارلیمنٹ آپ وجود میں آ رہی ہے یہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر چلتی ہے تو کس طرح سے چلے گی ہے؟ دیکھیں, میری رائے میں سیاست کا یہ دائرہ بدلنا ہوگا. اگر سیاست میں مقبولیت کی معراج 9 مئی ہے کہ آپ نے آگ لگانی ہے, کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے, آپ نے ایئر بیسز جلانی ہے, آپ نے ملک میں بلوا کرنا ہے, اور یہ آپ کی سیاست میں آپ کو پاپولیرٹی دیتی ہے, اور وہی اگر آپ کو جب 2018 میں گورنمنٹ مل رہی ہے تو وہی انسٹیٹیوشن آپ کو حکومت میں لانے کا باعث ہے, 4 سال تک آپ ان کے مدح سرائیں, ان کی جمہوریت پسندی کی آپ مدح سرائی کرتے ہیں, 4 سال تک آپ یہ راگ الاپتے ہیں, 1 پیج کا راگ الاپتے ہیں, اور پھر جب وہ نیوٹرل ہوتے ہیں, جو DGISPR کی سٹیٹمنٹ کی تاریخ کا میں نے ذکر کیا, جس کے باعث آپ کی حکومت کے خلاف جب عدم اعتماد آتا ہے وہ آپ کو سپورٹ لینڈ نہیں کرتے, آپ ان کو کبھی جانور, کبھی سراج الدولہ, اور کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. اگر یہی دائرہ آپ نے رکھا تو آپ پاکستان کے ساتھ تباہی کر رہے ہیں. یہ سیاست کا دائرہ بدلیں. اگر تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ISI کے اندر جو ان کا ونگ بنا ہوا ہے سی, اس کو ختم کرنا ہے, تو 4 سال آپ حکومت میں تھے, ختم کر دیتے. تب آپ کی حکومت چلانے کا باعث تو جنرل فیض تھے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. اس دفعہ بڑا سپلٹ مینڈیٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو پارٹی آج الزام کر رہی ہے تو مجھے وہ 35 پنکچر بھی یاد ہے, اس پر صدر علوی کی بات میں قوم سے معافی مانگنی بھی یاد ہے, مجھے اس پہ وہ سارا جھوٹ ان کا یاد ہے, مجھے وہ 4 ممبر کا جو وہ فیصلہ تھا جس کے 52 پوائنٹس تھے, جس میں دھاندلی اور irregularity کے درمیان نکالا گیا فرق, اور سپریم کورٹ کا وہ پورا پیپر جو الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے میرے حافظے میں ہے. ایک بات یاد ہے, وہ جو 4 حلقے کھولے گئے, ان 4 حلقوں میں اس لاڈلے کی یہ خواہش اس وقت کی کہ میرا جناب جھگڑا ختم کریں اور ٹریبیونل کے ذریعے نہیں ہو سکتا, میرے لیے اسپیشل لاز کریٹ کریں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا دائرہ بدلیں. میں آپ کو بتاؤں, میں آج تعریف کر رہا ہوں خواجہ سعد رفیق کی, الیکشن ہارے, خوش دلی سے آئے, انہوں نے آ کے مبارکباد پیش کی لطیف خان کھوسا کو. ملک رشید صاحب اپنا الیکشن لوز کر گئے, انہوں نے اسٹریٹ اوے فوری طور پہ ان سے جو صاحب جیتے ان کو مبارکباد پیش کی. کچھ سیاسی رویوں کی ضرورت ہے, کچھ سیاسی رویوں میں ہمیں جمہوری رویے سیاسی کرنے پڑیں گے. دیکھیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری قیادت کا فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ جو کریں گے ہم بطور کارکن اس پر پوری تندہی سے عمل کریں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے جو فیصلہ انہوں نے کیا. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. لاسٹ کوسچن سے اگر ایک کیسے مجھے نہیں سمجھ لگی آپ کی. میری بات سن لیں ملک صاحب, میرا سوال ہے, گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو
دیکھیں میں نے تو جیسے آپ سے پہلے کہا میں دس از لاسٹ کوشچن میری کوئی انگیجمنٹ ہے میرا خیال میں نے آپ کے آپ بھی ایڈ کر لیں اچھا آگے ٹھیک اب آپ سے دیکھیں میں آپ کے سوال کے ساتھ میں آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں میں ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوں اور اس سیاسی عمل کی اگر کوئی بھی ایک شخص چاہے ان کے پاس کوئی بھی عہدہ رتبہ رہا ہو اگر ایسے توہین کریں گے تو ہم اس کی اجازت بطور سیاسی کارکن نہیں دیں گے. ایک بات یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے تو وہ تحریک عدم اعتماد ایک بالکل سیاسی عمل کے طور پہ ایک آئینی عمل کے طور پہ بڑی محنت کر کے وہ جو 20-22 لوگ تحریک انصاف کے میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے. پھر بھی آپ کا سوال ہے تو میں پھر دوبارہ وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کی تشنگی نہ رہ جائے. وہ 22 لوگوں کو لانے میں میری معاونت رہی, ان کو ہم ساتھ لے کر آئے اور اس کا باعث میرے 2 قریبی ترین دوست تھے جن میں ایک رانا قاسم نون تھے جن کے پاس پہلی میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد آگے پھر سردار ریاض خان مزاری اور میں نے تو آپ کو نام لے کر بتائیں لوگ زندہ ہیں. وہ لوگ عمران کی پارٹی کو چھوڑ رہے تھے تو اس میں مجھے کسی جنرل کی کون سی ضرورت رہے گی. مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ میں تو تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا ایک بڑے مدبر ہیں جیسے آپ نے کہا, مولانا ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے صاحب دلیل ہیں اور ایک جماعت کے سربراہ ہیں. مجھے ان کی بڑی تکریم ہے اور عمران کے خلاف جو میرا نظریہ ہے اس نظریے میں اس کی ملک دشمنی, اس کی سیاست کے خلاف سازش, ریاست کے خلاف سازش, عدالت کے خلاف سازش, معیشت کے خلاف سازش, اس کو دلیل مولانا کی تقاریر نے فراہم کی. اور 10 سال تک جو تقاریر میں نے سن کر ایک اپنی رائے قائم کی, یکدم میں آج کیسے سمجھوں میں سوال اٹھانے میں حق بجانے کو میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر مولانا کے ساتھ وہ کو ملاقات ہوئی, میں کسی کے بات بنیاد نہیں کر رہا, میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے اس جماعت کے سربراہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پھر ہمیں کیوں دھکا دیا ایسی عدم اعتماد میں جس کی آپ کو کسی باہر سے آپ کو کسی نے تار ہلا کر کہا, یا وہ میٹنگ بتائی ہمیں کب ہوئی, دونوں میں سے ایک بات کریں. میں کیوں جنرل فیض کو وضاحت دوں گا؟ میں جنرل فیض جس کے خلاف 4 سال سے میں برسر پیکار ہوں ہر میدان عمل میں, کم از کم میری ذات کو سامنے رکھ کے کوئی بندہ بات کر سکتا ہے. میں نے تو اپنی قیادت کے پورے مقدمات میں, اپنی سیاست کے پورے مقدمات میں جہاں پر عوامی حمایت کا سوال اٹھا وہاں پر اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم سیاسی کارکن کیا کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یار, اب ہماری اس سیاسی عمل کو کوئی اس طرح سے کہے, چاہے وہ مولانا ہی کہیں تو ہم سوال اٹھائیں گے, ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے سوال. اور جہاں تک آپ نے کی مہنگائی والی بات, اگر ان 25 کروڑ لوگوں کی بہتری ملک میں سیاسی استحکام نہ ہوا, یہ مہنگائی کا افریت پنجے گاڑے رکھے گا. اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ آیا, دائرہ نہ بدلا, یہ گالی دینے والا دائرہ نہ بدلا, یہ عدم استحکام رہا جب سے یہ شخص عمران اس ملک میں ہے, یہ بھی مجھے مولانا نے بتایا, اور 2014 سے لے کے ابھی تک کوئی ایک دن بتا دیں جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. بتائیں نئی سی پیک رول بیک ہوا, رہتا سی پیک $43 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی تو قرضوں کا بوجھ کم کیا بالکل ختم ہو جاتا, پورا معاملہ ہی بدل چکا ہوتا ابھی. بتائیں کون ذمہ دار ہے؟ تو اگر آج مولانا اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں سوال نہیں اٹھاؤں گا تو اور کیا میں شادیاں نہیں بجاؤں گا. تھینک یو.